کبھی کبھی غلط قصے کی تردید میں ہمارے کچھ ساتھی نہ جاننے کی وجہ سے صحیح بات کی بھی تردید کر دیتے ہیں. تو صحیح بات کی تردید نہ کریں, اس کو مانیں اور غلط کی تردید کریں. صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کا ولی ہونا یہ صحیح ہے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کا ولی ہونا یہ صحیح ہے, اور یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, اویس ابن عامر القرنی. چنانچہ ہم وہ حدیث بیان کر کے پھر آج کا درس ختم کر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ اس حدیث کے بیان میں بھی وقت ختم ہو جائے گا, بہت تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہا ہے. ہم لیتے ہیں وہ حدیث اویس قرنی والی, اویس ابن عامر. تب تک میں حدیث بیان کرتا ہوں, حدیث نمبر انشاءاللہ یہاں سے نکالیں گے. حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث اس طرح ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر وہ پوچھا کرتے تھے کہ یمن سے کوئی وفد آیا ہے, کچھ لوگ یمن سے آئے ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں, معلوم کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اس میں مراد قبیلے کا کوئی شخص آیا ہے, قرن قبیلے کا کوئی شخص آیا ہے جس کا نام اویس ابن عامر ہے. پوچھتے پوچھتے یہاں تک کہ وہ قافلہ مل ہی گیا جس میں اویس ابن عامر رحمہ اللہ آئے ہوئے تھے. ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم لوگ قرن قبیلے سے ہیں, مراد قبیلے سے ہیں, اور ہمارے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اویس ابن عامر. تو کہا کہ ٹھیک ہے, بلاؤ اس آدمی کو. اسے بلایا گیا, اویس ابن عامر کو بلایا گیا. آپ نے پوچھا کہ آپ اویس ابن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا کہ آپ کے پاس والدہ ہیں, زندہ باحیات ہیں؟ کہا کہ ہاں. آپ اپنے والدہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں, بڑے خدمت گزار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا آپ کو برص کی بیماری تھی, سفید داغ کی بیماری تھی, اور وہ ختم ہو گئی, آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے ختم کر دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب صحیح ہے. کہا کہ آپ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور فرمایا تھا کہ قرن قبیلے کا یمن کا اویس ابن عامر جو اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھی سلوک کرنے والا ہے, اس کو برص کی بیماری تھی, اس نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور برص کی بیماری ختم کر دی. درہم برابر, ایک سکے کے برابر صرف باقی ہے, اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اگر کسی سے اس کی ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے, یعنی اپنے لیے وہ آدمی ان سے دعا کروائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے, استغفر لی, میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے. عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر, آپ کے دوسرے خلیفہ, آپ کے قریبی, اللہ کے دین میں اتنے سخت, لیکن ایک بندے کے بارے میں جس کے بارے میں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو اسے طلب کرتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کے ذریعے سے, اسے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو. وہ کہتے ہیں, دعا کر دیتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ ابھی مدینہ میں ملاقات ہوگی, مدینہ کے بعد آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, میں کوفہ کے گورنر کے نام ایک چٹھی لکھ دیتا ہوں, خط لکھ دیتا ہوں, وہ آپ کی عزت کرے گا, اکرام کرے گا, آپ کی خاطر کرے گا. کہا نہیں مجھے رہنے دیجیے, میں عام لوگوں میں رہ لوں گا. نہیں, انہوں نے کوئی چٹھی لینا گوارا کیا, چلے گئے. اس کے بعد میں یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2542 ہے, حدیث نمبر 2542 صحیح مسلم میں. تو بہرحال وہ چلے گئے وہاں. اس کے بعد میں پھر یمن کا دوبارہ, اب ظاہر بات ہو کوفہ گئے ہوں گے, اپنی ضرورت پوری ہوگی, پھر وہاں یمن لوٹ گئے ہوں گے. اس کے بعد پھر پوچھا کرتے تھے کہ یمن سے کوئی آیا ہے, اگر آیا ہے تو اس سے پوچھتے تھے کہ اویس کا کیا حال ہے. تو آئے, یمن کا ایک گروہ آیا ہوا تھا اور بہت اچھے لوگ تھے اس میں. انہوں نے کہا اویس تو ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, آپ کیوں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوری بات بتائی. کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. ان کو برص کی بیماری تھی, انہوں نے دعا کی, اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی, اور کہا کہ جس کی بھی ان سے ملاقات ہو جا کے ان سے دعا کروائے. وہ شخص جب لوٹ کے گیا, ان سے ملاقات کیا, تو کہتا ہے کہ اویس آپ ہیں, آپ کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے یہ بات سنی ہے, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اویس رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ہاتھ بڑھا دیا کہ ہاتھ چوم لو, جیسا کہ آج بہت سارے لوگ ولی بزرگ بنے رہتے ہیں, ہاں بڑے خوش ہو جاتے ہیں, میں تو پیر ہوں, ولی ہوں اور مخدوم شاہ ہوں, میرے ہاتھ چومو اور میرے پیر پڑو, نعوذ باللہ کیا کرو نا, کچھ نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا
کہا آپ حج کر کے آ رہے ہو، عمرہ کر کے آ رہے ہو، مبارک سفر سے آ رہے ہو، آپ کو میرے لیے دعا کرنا چاہیے، الٹا آپ مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی نیکی پر یا اپنی فضیلت پر غرور نہیں ہوتا بلکہ تواضع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نیک سفر سے آ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں۔ اور اس کے بعد جب یہ بات پھیل گئی، لوگ ان کے پاس آنے لگے، تو چپکے سے وہ جگہ خالی کر کے کہیں اور غائب ہو گئے کہ یہاں پر لوگ نہ آئیں، ایسا نہ ہو میں فتنے میں پڑ جاؤں۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، بچنے کے لیے وہ عام لوگوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو لے کر کے، یہ حدیث یہاں تک صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو اپنے دانت توڑ لیا، پھر حلوہ کھایا، پھر اس لیے ہمارے جو ہے بھائی حلوہ کھاتے ہیں، دانت نہیں توڑتے ہیں۔ وہ سب مسائل ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ آپ لوگ الحمدللہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ اویس رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ صحیح حدیث کا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی میرے لیے بھی دعا کرو، مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نیک بندے کے ساتھ یا اس نیک بندے کو کیا کرنا ہے؟ ولی کی کیا پہچان ہے؟ کیا ولی کی پہچان ہے کہ وہ خاص رنگ کا کپڑا پہنے؟ کیا ولی کی پہچان ہے اس کی خاص قسم کی زلفیں ہوں؟ کیا ولی کی پہچان ہے کہ اس کا کوئی خاص قسم کا اسٹائل ہو چلنے پھرنے کا؟ کچھ نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ قافلوں میں گھوم کے جاتے یمن والوں میں اور دیکھ کے پکڑ لیتے، ارے یہ تو فلاں رنگ کا پگڑی ہے، اور یہ فلاں رنگ کا جبہ ہے، اور یہ فلاں طرح کی چادر ہے، اور فلاں طرح کے گیسو ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ پکڑ لیتے کہ ولی یہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، نام بتایا تھا، ان کا نام بتایا تھا، ان کے والد کا نام بتایا تھا، ان کے قبیلے کا نام بتایا تھا، ان کے ملک کا نام بتایا تھا۔ یہ سب کچھ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، پھر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا۔ یہ یقینی ذریعہ تھا ان کے پاس جاننے کا، اور جو یقینی طور پر جس کے بارے میں وحی آئی تھی کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جیسا آج کل کے بہت سارے لوگ ولی بن کر کے یا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مخدوم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص رنگ کا کپڑا پہنیں گے، خاص قسم کی خانقاہ بنائیں گے، خاص قسم کے کھانے کھائیں گے، خاص قسم کا گیسو رکھیں گے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ولی ہونے کی علامت ہے ماں باپ کی اچھی خدمت، والدہ کی خدمت، اللہ کی اطاعت گزاری، اللہ سے مانگتے رہنا، سوال کرتے رہنا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا جب وہ اویس قرنی کو برس کی بیماری تھی تو انہوں نے کس سے مانگا کہ شفا دے دے؟ اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ شفا دے دے، اور اللہ نے ان کو شفا دیا۔ تو وہ توحید والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ اگر ان سے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے دعا کرایا جا سکتا ہے۔ جب دیکھا گیا اور اللہ کے نبی نے بتایا دعا کراؤ تو دعا کرایا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور یہ تو ہوا زندگی میں۔ وفات کے بعد اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے، جو صادق و مصدوق ہیں اور جن کی ایک بات میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو ذرہ برابر شک نہیں تھا ان کے ولی اللہ ہونے میں، عمر رضی اللہ عنہ ان کی قبر کیوں نہیں بنوائی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پختہ کیوں نہیں کروایا؟ عرس کیوں نہیں لگوایا؟ چادر کیوں نہیں چڑھوائی؟ یہ سب کرنا چاہتے عمر رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے تھے؟ یا یہ جب چھپ کے غائب ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ تلاش نہیں کر سکتے تھے؟ یا اتنا اہم اور قیمتی آدمی عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ لوگ ان کے ساتھ نہیں لگا سکتے تھے کہ ان کی نگرانی رکھنا؟ جیسے وفات ہوگی ان کی پکی قبر بنے گی، وہاں مزار بنے گا، وہاں مسجد بنے گی، وہاں میلہ لگے گا، وہاں یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ویسے ہی لو جیسے حدیث میں آیا ہے، اپنے حساب سے نہیں کہ اویس قرنی رحمہ اللہ یہ سید التابعین ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی ولایت کا نام لے کر کے پھر اپنی ولایت کی دکان چمکاؤ۔ یہ دکان چمکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کے جو نیک بندے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور خصوصاً جو والدہ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند مقام سے نوازتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کی دعائیں اپنے تعلق سے قبول ہوتی ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے ذریعے سے شرک کے دروازے کھولنا چاہیے۔